ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا تو جب ایک مسلم کو لفظ مسلم اور مسلمان اب نارمل لگنا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ اس کو بیماری لگ گئی ہے. جیسے بیمار آدمی کو پکوڑے بھی کڑوے لگتے ہیں کیونکہ اس کے منہ کا ذائقہ خراب ہوا ہوتا ہے, ان کو مسلم لفظ بھی کڑوا لگتا ہے. یہی حال اہل حدیثوں کا بھی ہے, وہ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں. اہل حدیثوں سے پوچھیں کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ ہر مسلمان ہر مسلم پہ ہفتے میں ایک دن غسل کرنا واجب ہے جس میں وہ اپنے جسم کا میل دور کرے, اور بخاری مسلم میں آتا ہے جمعے والے دن کرے گا تو افضل ہے, جمعے کے علاوہ بھی کسی دن کر سکتے ہیں. تو وہاں پہ یہ تو نہیں ہے کہ ہر بریلوی پہ, دیوبندی پہ, اہل حدیث پہ, شیعہ پہ, سنی پہ مسلم ہے. قرآن و حدیث کی تو ٹرم ہی مسلم اور مؤمن ہے, یہ ٹرمز ہی آپ نے خود بنا لی ہیں. اور پھر اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ مسجدوں کے باہر لکھا ہے اور فرقوں کے ناموں کے اوپر مسجدیں بانٹی ہیں, اور پھر باقاعدہ لکھ کے لگایا کہ یہاں پہ امام مسجد اس فرقے کا ہوگا, دوسرے کے علاوہ نہ کوئی تقریر کر سکتا ہے نہ نماز پڑھا سکتا ہے. کیوں؟ دوسرے کافر ہیں, وہ اندر سے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو میں ان کو وہی بات کروں گا, ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے. یہ آپ سے پہلے بھی ایک امت یہ کام ڈال چکی ہے, بنی اسرائیل. یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں, اور عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں. جس طرح دیوبندی کہتے ہیں ہم حنفی ہیں اور بریلوی کہتے ہیں ہم حنفی ہیں. دیکھا, سنی کہتے ہیں ہم محب اہل بیت ہیں, شیعہ کہتے ہیں ہم محب اہل بیت ہیں. اللہ نے فرمایا نہ سے اسٹارٹ, ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. نہیں, ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے, ولیکن کان حنیفا مسلما, بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مسلم تھے. وما کان من المشرکین, اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. مجھے اپنے استاد کی بات یاد آ گئی, ڈاکٹر اسرار صاحب کی. وہ جب بھی آیت پڑھا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے, بلکہ وہ ایک اللہ کے ہو گئے تھے, وہ مسلم تھے. وہ کہتے تھے اس کو اپنی امت کے اوپر بھی آپ ٹرانسلیٹ کریں, یہ اگلے امتوں کی داستانیں نہیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام, کیونکہ ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہے نا جی. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دین ابراہیم کی طرف گائیڈ کیا نا. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم, اے نبی فرما دو میرے رب نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے. دین قیما ملت ابراہیم حنیفا, یہ دین جو سیدھا ہے اور قائم ہے ابراہیم کی ملت کے اوپر, جو سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے. وما کان من المشرکین, اور مشرک نہیں تھے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, اے نبی الاسلام فرما دیجئے بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ, اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, کہ سب سے پہلے مسلم سر تسلیم خم کرنے والا میں بنوں. سب سے پہلا دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ میں بنوں, یہ نہیں ہے. تو کرنے دیں ان کو, یہ جالیت سمجھتے ہیں, ان کی جالیت کھلے گی. 14واں پارہ سٹارٹ ہی اس سے ہوتا ہے. رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ. ایک وقت آئے گا کہ کافر تمنا کریں گے کاش ہم دنیا میں مسلم ہوتے. یہ تو کہتے ہیں نا, یہ تمنا کریں گے کاش ہم دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ ہوتے. اللہ کہہ رہا ہے ایک وقت آئے گا قیامت کے دن تم کہو گے میں مسلم ہوتا. تو سر اس دن سے پہلے نا آپ ہمارے ساتھ ہمنوا بن کے جھوم کے کہہ دیں کیا, نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. مسلم نام سے کیوں چڑھتے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں میں مسلم ہوں تو آپ کو چڑھنا نہیں چاہیے. تو یہ آپ مثالیں دینی کہ جی آپ کے کوئی پوچھے تو آپ جناب یہ تو نہیں کہتے میں اس دنیا کا باشندہ ہوں, بلکہ اپنے شہر کا نام بتاتے ہیں. سر یہ تو معاملہ ہی اور ہے. یہاں تو نبی علیہ السلام نے, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا ہے. تو کیا آپ نبی علیہ السلام کو اور اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں؟ اور آپ نے جو اپنی دمیں لگائی ہیں بتائیں ان کی دلائل کہاں ہیں کتاب و سنت میں, کہ جب یہ ہوگا تو یہ کر لینا, جب یہ ہوگا تو یہ ایک اور دم لگا لینا, جب اس دم کی بھی آگے 2 دمیں بنے پھر ایک اور دم لگا لینا. اہل حدیث کو بڑی اکڑ تھی نا کہ ہم جی اہل حدیث ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا, سنبھالے ہی نہیں جا رہے, اتنے ٹکڑے ہو گئے ہیں. غربا اہل حدیث, مدخلی اہل حدیث, سلفی اہل حدیث, غیر مقلد اہل حدیث اور مقلد اہل حدیث.
اور پھر پاکستان میں جو جماعتیں بن چکی ہوئی ہیں وہ ویسے کہتے ہیں نہیں فروئی اختلاف ہے. فروئی اختلاف ہو تو ایک جماعت دوسرے سے مسجد چھین لے؟ نہیں. فروئی اختلاف ہو تو مطلب ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جہاں مسجد چھینی جا رہی ہو، امام مسجدوں کی پٹائی کی جا رہی ہو، مسجد پہ اسلحے کے زور سے قبضہ کیا جا رہا ہو، تو مطلب کیا ہے کہ اس کو گمراہ سمجھتے ہیں. جی ہاں. آپ کو کہانی ضرور کرائی ہوئی ہے کہ نہیں سارے مسلمان بھائی ہمارے، بس توحید سب ہماری ایک ہے. کچھ بھی نہیں سر. جب تک قربانی کی کھالیں ایک نہیں ہوں گی نا، فطرانے ایک نہیں ہوں گے، چندہ بک ایک نہیں ہوگی، آپ کبھی بھی ایک نہیں ہوں گے. اللہ پرنٹنگ پریس کی ہوں گی، آپ کبھی. ابھی دیکھ جو بندی بریلوی کو ایک کرنا ہے نا، ان کی چندہ بک ایک کر دے تو لڑائی نہیں ہوگی. کہاں سے لڑائی ہوگی؟ چندہ بک لا دیں. یہ ویسے میں ویسے بتا رہا ہوں، یہ محال ہے. چندہ بک ایک کر دے پھر کبھی ختم ہو جائے گی. یہ دوسرا حال ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ آپ کے ساتھ پوری نیک نیتی کے ساتھ آپ کے بزرگوں نے بہت بڑے لیول کی زیادتی کی ہے، اور لوگوں کو بتائیں کہ ان کے ساتھ یہ کیا معاملہ